الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من يعين ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب اللهم صل عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ عرصے سیدی سرکار یاسین شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کی دوسرے روز کی تقریب میں اکٹھا ہے. جتنے بھی عقیدت مند ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ سرکار کا عرس کب آنے والا ہے. اور پھر یہ 2 دن رحمت خدا بندی جھوم کر برستی ہے. برسات رحمتوں کی ہوتی ہے. جو اپنے اندر جتنی رحمتوں کو سمو سکتا ہے وہ اسے سما لیتا ہے. لیکن یقیناً سرکار یاسین شاہ قادری کا فیض صرف اس تک محدود نہیں ہے. سرکار کا دیوانہ، سرکار سے محبت کرنے والا، ہمہ وقت اس کے اوپر میرے سرکار کی رحمتیں ہیں. تو آج تقریر کا یہ آخری اجلاس، اس کی ابتدا دعائیہ منقبت سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم سب دل سے یہی چاہتے ہیں، ہماری یہی دعا ہے کہ رب بے نیاز سیدی سرکار یاسین شاہ قادری کے صدقہ و توسل سے ہمارے رہبر، ہمارے پیر طریقت حضور طاہر ملت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. تو حضور طاہر ملت دامن برکاتہم العالیہ. ولی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، ولی کے معنی ہوتا ہے قریب، ولی کے معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا، ولی کے معنی. تو اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا کہا ہے، جو ہمارے مددگار ہیں، ہمارے ولی ہیں. تو سب سے پہلے یا تو یہ دیکھا جائے گا کہ انسان یا تو وفادار ہو یا پریوار ہو. اگر ہم دنیا میں کسی قابل بنے ہیں، دنیا میں کسی لائق ہوئے ہیں، تو اگر ہم اپنے قریبی جس کو رکھنا چاہیں گے، 2 چیزوں میں سے ایک کوالٹی اس کے اندر ضرور پائی جائے گی. 2 کوالٹی ہوگی، اس میں سے ایک کوالٹی اس کے پاس ضرور ہوگی جو دنیا میں ہمارے قریب ہوگا. یا تو وہ ہمارا پریوار ہوگا یا وہ ہمارا وفادار ہوگا. 2 میں سے ایک ہوگا، یا تو پریوار والا ہوگا یا وفادار ہوگا، تبھی ہمارا قریبی ہوگا. اب اگر دنیا میں ہم کسی کو ولی مانتے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ رسول کے وفادار ہیں یا رسول کا پریوار ہے. یا تو وفادار ہوں گے یا پریوار ہوں گے. اور اگر یہ دونوں کوالٹی اگر کسی ایک انسان میں آ جائے، جو پریوار بھی ہو، وفادار بھی ہو، اگر ایسی شخصیت کو دیکھا جائے تو 12 امام ہمارے ولی ہیں. 55 پاک میں سے حضور کے علاوہ مولائے کائنات امام حسن، امام حسین ہمارے ولی ہیں، حضور ہمارے ولی ہیں. اب اس کے بعد آگے بڑھتے چلے، غوث جیلہ ہمارے ولی ہیں، مختوم سینہ ہمارے ولی ہیں، خواجہ اجمیر ہمارے ولی ہیں. اور ہم آج جن کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ سیدی سرکار یاسین شاہ قادری نہ صرف رسول کے وفادار ہے بلکہ رسول کے وفادار بھی ہے،
परिवार भी है। मतलब ये है कि दोनों तरफ से अगर रहमतें लूटनी है तो बारगाह कादरी से वो तुमको मिलती हुई नजर आएगी। दोनों तरफ से रहमतें बारगाह कादरी से मिलेंगी। उर्स में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये समझ लें कि हम यहाँ से उसके बाद चले जाएंगे, बाहर गांव से जो आने वाले हैं अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर सोचेंगे कि फिर न जाने कब वापस उर्स में हाजिरी का मौका मिलेगा, वहां चले जाए। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि तुम चले जा सकते हो, लेकिन सरकार हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर। वली के माना ही होता है करीब के, वली के माने होता है मददगार। अब गुलामे सरकार यासीन शाह कादरी, सैयदी सरकार यासीन शाह कादरी का गुलाम चाहे कहीं पर भी हो, चाहे जयपुर में हो या ना हो, चाहे जयपुर के और किसी अतराफ में हो, किसी और गांव में हो, लेकिन जो बंदा सरकार यासीन शाह कादरी से मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत को दिल में बसाए हुए है, ये ना समझे कि वो तन्हा है, ये ना समझे कि वो अकेला है। अरे बल्कि मेरे सरकार यासीन शाह कादरी उसकी जान से ज्यादा उसके करीब भी है, और उसकी मुसीबत के वक्त उसकी इमदाद भी फरमा रहे हैं, इमदाद भी करते हैं, क्योंकि वली होता ही वो है कि जो करीब हो और जो मददगार हो। तो सरकार करीब भी है हर आशिक के, और मदद करने वाले भी। एक होता है मेहमान, एक होता है मेहमान और एक होता है मेजबान। आज हम दोपहर में जो सैयदी सरकार यासीन शाह कादरी के हमने नियाज खिलाया, सैयदी सरकार यासीन शाह कादरी का जो लंगर था उसमें हमने दोपहर में खाना खिलाया। सरकार यासीन शाह कादरी के गुलाम खिलाने वाले भी उतने ही ज्यादा थे, खाने वाले तो यकीनन, खिलाने वाले भी। और यकीनन ये सरकार की करामत है, सैयदी सरकार यासीन शाह कादरी की करामत है कि जब खाने वालों की तादाद बढ़ती हुई नजर आई तो सरकार ने खिलाने वालों की तादाद बढ़ा दी। तो हम एक क्या होता है, मेहमान होता है, एक होता है मेजबान। मेहमान कौन होता है? जो बाहर से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, खाता है, पीता है, रहता है, उठता है, बैठता है, सोता है और फिर यहाँ से दुआएं लेकर के चला जाता है, मेहमान। एक होता है मेजबान। मेजबान कौन होता है? जो आने वालों का इस्तकबाल करे, मेहमानों का इस्तकबाल करे, उनके खाने का इंतजाम करे, उनके सोने का इंतजाम करे, उनके उठने बैठने का इंतजाम करे, रहने का इंतजाम करे, वो मेजबान कहलाता है। मेजबान कौन होता है और मेहमान कौन होता है? मेहमान बाहर वाले होते हैं, मेजबान घर वाले होते हैं। मेहमान बाहर वाले होते हैं और मेजबान घर वाले होते हैं। कुर्बान जाओ आप सभी अपने मुकद्दर पर। सरकार यासीन शाह कादरी के दर पर खिदमत करने वाला हर एक बंदा अपने आप को मामूली न समझे। अगर सिर्फ एक मर्तबा भी कोई चीज साफ की है तो ये समझ लो सरकार ने आपको मेजबान बनाया है, मेजबान बनाया, मेहमान नहीं बनाया है। कहने का मतलब यह है कि सैयदी सरकार यासीन शाह कादरी ने बाहर से आने वालों को तो मेहमान रखा, लेकिन तुम नाज करो अपनी किस्मत पर, तुमने यहाँ पर थोड़ी सी खिदमत कर ली, सरकार ने बाहर वाला नहीं बल्कि अपने घर वाला तुम्हें बना दिया। तो आप सब घर वाले हैं। और जरा गौर करो, जब मैदान महशर होगा, मैदान महशर होगा, वहां पर हुक्म यह होगा कि जितने वली अल्लाह हैं वो अपने अपने मानने वालों को लेकर के आए। जितने अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं वो अपने अपने मानने वाले, उनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि हुजूर की हदीस है अल मरउ मामन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो अब जरा ये सोचें कि मैदान हश्र में ये कहा जाएगा कि हर एक वली से अपने अपने चाहने वालों को लेकर के आओ। खुशकिस्मत है हम और आप, जितना नाज करे अपनी किस्मत पर उतना कम है कि वहां पर सैयदी सरकार यासीन शाह कादरी हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। दुनिया में अगर हम सरकार यासीन शाह कादरी के दर की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, यकीन जानो मैदान हश्र में सरकार हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वहां पर सरकार हमसे कहते हुए नजर आएंगे, तू वही शख्स है ना जो यहाँ पर आने वालों की खिदमत करता था, तो वही शख्स है।
کہ جو اس در پر آنے والے مہمانوں کے لیے بستر کا انتظام کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کو پانی پلاتا تھا، ان کو چائے پلاتا تھا، ان کے رہنے کا انتظام، ان کا بندوبست کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مہمان تھے، لیکن تو مہمان نہیں ہے، تو میرا ہے۔ تو مہمان نہیں ہے، میزبان ہے، تو میرا ہے۔ تو وہاں ہر کوئی اپنوں کے ساتھ ہوگا، ہم سخی سرکار کے ساتھ ہوں گے، ہم سیدی سرکار یاسین شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بات میں ایسے ہی ہواؤں میں نہیں کر رہا ہوں، صرف لفظی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث سے ثابت کرتا ہوں، یہ بات حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سلمان فارسی کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فارسی جو خود مجوسی تھے، اس کے بعد عیسائی بنے، شام میں آنے کے بعد عیسائی بنے، عیسائی بننے کے بعد عالم بنے، لوگوں کو سکھانے والے، لیکن پھر کتابوں میں انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، خاتم النبیین آنے والا ہے۔ اب جو کوئی قافلہ مدینے سے آتا اس سے دریافت کرتے کہ کیا کوئی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہو، ہر کوئی منع کر دیتا کہ نہیں۔ آخر ایک قافلہ گیا، اس نے کہا کہ ہاں مکہ میں ایسا ہوا ہے، مکہ میں ایسا ہوا، کہا مدینے سے کتنا دور ہے؟ اتنا دور ہے۔ ساتھ میں بولے تھے کہ مجھے بھی مدینہ لے چلو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مدینہ لے چلو، مدینہ لایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر لانے کے بعد جو ساتھ میں لاتے ہیں ان کو بیچ ڈالتے ہیں، مدینے کے بازار میں بیچ ڈالا جاتا ہے، وہ غلامی کرتے ہیں۔ غلامی کرتے کرتے ایک مرتبہ کھجور کا درخت اس کے اوپر تھے، نیچے سے اس کے مالک نے کسی کے ساتھ بات کی کہ وہ نبی آخر الزمان مکہ سے مدینہ آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سلمان فارسی اوپر سے نیچے کود گئے، کہا کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نبی آخر الزمان یہاں آ رہے ہیں، ہماری آسمانی کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ وہ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ کہا تم غلام ہو، اپنی کام سے کام رکھو، بڑوں کی بات میں دخل اندازی نہ کرو۔ لیکن دل بے چین تھا، جب بازار میں جاتے یہی پوچھتے کہ وہ کون آنے والا ہے، جس کی دھوم مچی ہوئی ہے، جس کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں، جس کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ بتلانے والے نے بتایا کہ وہ نبی آخر الزمان آ رہے ہیں۔ آخرکار حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد جب حضرت سلمان فارسی کو پتا چلتا ہے، فوراً ایک کھجور کا ٹوکرا لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی تحفے کو قبول کیا، آپ نے خود نہ کھایا، اپنے سارے جتنے بھی صحابہ تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ سلمان فارسی نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ صحیح ہے جو میں نے پہلی جو بات سنی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کھایا، صدقہ کھایا نہیں، صحابہ میں بانٹ دیا۔ دوسرے مرتبہ پھر گئے، پھر کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے گئے، کہا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کو تحفہ ہے۔ اب جیسے انہوں نے گفٹ دیا، تحفہ دیا، قبول کرتے ہیں، ایک خود کھاتے ہیں، پھر صحابہ میں بانٹ دیتے ہیں۔ اب وہ خوش ہوئے کہ واقعی دوسری صفت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ واقعی نبی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں، جیسے ہی تیسری مرتبہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے سلمان، ابھی بھی تمہارے دل کو تسلی نہیں ہوئی، ابھی بھی تمہارے دل کو تسلی نہیں ہوئی؟ جب اتنا سنتے ہیں فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں اور آپ کے مرید اور آپ سے بیعت کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو میرے دل کی تسلی بھی کر لی اور جو بات پوچھنی نہیں تھی وہ بھی بتا دی۔ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے تو بس اتنا جاننا تھا کہ آپ صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں، آپ ہدیہ قبول کرتے ہیں، یہ مجھے تو بات جاننی تھی، لیکن آپ کے علم غیب کو تو آپ نے بتلا دیا ہے، علم غیب کو آپ نے بتلا دیا ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی جو بہت ہی بلند پائے کے بزرگ، بہت بلند پائے کے صحابی تھے، بوڑھے شخص تھے، سفید آپ کے بال مبارک، سفید داڑھی مبارک، بوڑھے شخص، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ سلمان فارسی کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے حضور نے کہا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فارسی کا عمل کیا تھا کہ حضور نے کہا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھی گئی تو حضرت سلمان فارسی درے زہرا پر جا کر کے جھاڑو لگایا کرتے تھے۔
سلمان فارسی درِ زہرا پر جا کر کے، حجرے سیدہ کائنات پر جا کر کے جھاڑو لگایا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے کہا سلمان منا اہل البیت، اپنی اہل بیت میں سے سلمان کو کہا۔ تو جب درِ زہرا پر جھاڑو لگانے والے کی گواہی خود میرے مصطفیٰ نے دی ہے، تو دربار یاسین شاہ قادری پر جھاڑو لگانے والے کی گواہی میرے سرکار دے کے نظر آئیں گے۔ یہ سرکار یاسین شاہ قادری، یہ اور حضرت سلمان فارسی، ان کا عمل کیا تھا؟ وہ اجازت لے کر کے درِ زہرا پر جاتے اور وہاں جا کر کے چکی چلانے کی اجازت مانگتے کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں درِ زہرا کی چکی چلانا چاہتا ہوں۔ اور جب آپ کو اجازت ملتی، آپ چکی چلاتے، خوش نصیب سمجھتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی درِ زہرا سے جب باہر نکلے، چکی چلانے کے بعد جب باہر نکلے تو دیکھا گرد و غبار ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں بھی مٹی لگی ہوئی ہے، ریت وہاں پر آپ کے جو ذرات اڑ رہے تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس وقت اپنی سفید داڑھی کو نیچے کر کے اپنے داڑھی کے بال سے درِ زہرا کو صاف کیا، درِ زہرا کو اپنے داڑھی کے بال سے صاف کیا۔ اب جب یہ بات دوسرے صحابہ نے دیکھی تو وہ صحابہ آ گئے، اے سلمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سلمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے درِ زہرا پر تم داڑھی سے صاف کر رہے ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کو، ان کی چوکھٹ کو اپنی داڑھی سے صاف کر رہے ہو۔ ارے تمہاری داڑھی کتنی عظمتوں والی ہے، داڑھی کتنی عظمتوں والی شان والی ہے، تم اس کا لحاظ نہیں کرتے ہو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے سن، یہ اگرچہ داڑھی ہے لیکن داڑھی کو عظمت تب ملتی ہے جب درِ زہرا پر اسے صاف کیا جاتا ہے، درِ زہرا کو اس سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو میں داڑھی کو عظمت دے رہا ہوں، میں اپنی داڑھی کو عظمت دے رہا ہوں درِ زہرا پر صاف کرنے کے بعد۔ تو یہ شان ہے، اگر آپ اس چوکھٹ کو اپنے آقا کی چوکھٹ سمجھتے ہیں، اس در پر کوئی بھی خدمت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کبھی ضائع نہیں جانے والی ہے، آپ کی خدمت کبھی ضائع نہیں جانے والی ہے۔ اور آپ کو خوش نصیب ہے کہ آپ کا رہبر، آپ کا پیر و مرشد بھی اس در کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فور ایگزامپل آپ کو وہ تیار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دیکھو اس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے، اس طریقے سے نوکری کی جاتی ہے، اس طریقے سے چاکری کی جاتی ہے، خود کر کے دکھلا رہے ہیں۔ اور پیر، دنیا میں بہت سارے پیر ہوتے ہوں گے، بہت سارے پیر ہیں، لیکن سچے پیر کامل کی نشانی یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی ملتی ہے، شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی ملتی ہے۔ اور سرکار یاسین شاہ قادری کا در ہے جو شریعت کا بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم بنا ہوا نظر آتا ہے، سرکار یاسین شاہ قادری کا در۔ اور اس در پر کوئی انسان کتنی بھی خدمت کرے، چھوٹی سے چھوٹی خدمت کرے، بڑی سے بڑی خدمت کرے، ہرگز اس کو غرور نہیں آنا چاہیے، ہرگز غرور نہیں آنا چاہیے، کیونکہ غرور انسان کے جتنے بھی علوم ہوتے ہیں، انسان کے جتنے بھی درجات ہوتے ہیں، ان درجات کو چھین لیتا ہے۔ غرور، گھمنڈ انسان کی جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے اگر انسان کے اندر گھمنڈ آ جائے۔ گھمنڈ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، طریقت میں بہت بڑے امام، حضرت جنید بغدادی آپ شروعات میں تقریر نہیں کیا کرتے تھے، معلوم نہیں تھا جنید بغدادی کو، مطلب وہ تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، آپ کے ماموں بھی، حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ماموں بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید تم تقریر کیا کرو، لوگوں کو ہدایت دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہر مرتبہ وہ بات کو ٹال دیا کرتے ہیں، منع کر دیتے کہ میں تقریر نہیں کروں گا، بار بار آپ کہتے منع کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رات کو سو رہے تھے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں اور آپ کو آپ کے ساتھ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، آپ کے اوپر فیضان کرم کی برسات ہوتی ہے، اور پھر آخر میں جاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اے جنید، لوگوں کے درمیان میں تقریر کیا کرو، واعظ و نصیحت کیا کرو۔ اب وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، صبح میں آپ جلدی سے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھانے کے لیے آپ کے مرشد آتے ہیں،
حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ آتے، دل میں حضرت جنید بغدادی کا خیال آیا، دل میں ان کو خیال آیا کہ کل رات، گزشتہ رات مجھے حضور کی زیارت ہوئی، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، لیکن میرے پیر کو تو وہ احساس نہیں ملا۔ حضرت سیدی سختی کے بارے میں وہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ میرے پیر کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا کہ انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہو، خواب میں حضور کا جلوہ دیکھا، ایسا کبھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو دل ہی دل میں ان کو یہ آیا کہ مجھے اپنے پیر سے زیادہ نوازش اور کرم ملے گا۔ ناز کرنے لگے، خود کے اوپر ناز آنے لگا۔ اب جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دور کھڑے ہیں، حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنید بغدادی کو قریب بلاتے ہیں، اے جنید قریب آؤ۔ حضرت جنید بغدادی قریب آتے ہیں، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آتے ہیں، پہلی صف میں آ جاتے ہیں۔ جب پہلی صف میں آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے جنید اب تو تقریر کرو گے نا، اے جنید اب تو تقریر کرو گے نا۔ حضرت جنید بغدادی انجان بنتے کہا کیا بات ہے، کیوں تقریر کروں، اب کرنے کی وجہ کیا؟ کہا اب تو کرو گے، کہا کیوں؟ کہا گزشتہ رات جو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا وہ بھول گئے، گزشتہ رات جو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا بھول گئے۔ اتنا سننا، خود کے اندر انہوں نے یہ تصور کیا تھا کہ شاید میرے پیر کو یہ اعزاز نہیں ملا ہے، میرے پیر کو یہ اعزاز نہیں ملا ہے، لیکن پیر و مرشد کا یہ کمال ہوتا ہے کہ تم خواب میں کیا دیکھ رہے ہو وہ تمہارا پیر و مرشد حقیقت میں دیکھتا ہے، حقیقت میں دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حقیقت میں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں گزشتہ رات میں نے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کی۔ وہ سننا چاہتے تھے حضرت جنید بغدادی کے میرے مرتبہ حضور نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے، وہ اعزاز میرے مرشد کو نہیں ملا۔ تو حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے گزشتہ رات میں نے اللہ سے ہم کلامی کی، اور میں نے بس اتنا چاہا تھا کہ اے رب ذوالجلال میرا مرید جنید اس کو تقریر نہیں، اس کو تقریر کا منع کرتا ہے، اس کے لیے یہ دعا کرتا ہوں اے رب ذوالجلال اس کو تقریر کے قابل بنا دے، اس کو تقریر کا جذبہ عطا کر دے تاکہ لوگوں کے درمیان میں وہ تقریر کرے۔ ارے جب یہ بات جنید بغدادی نے سنی تو فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ پر اگر مصطفیٰ بھی نظر کرم کرتے ہیں تو وہ میرے پیر و مرشد کے صدقے میں کرتے ہیں۔ اگر آقا کی نظر کرم بھی اگر ہوتی ہے وہ پیر و مرشد کے صدقے میں ہوتی ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تم کو جو ملا ہے تمہارے پیر و مرشد سے زیادہ ملا، نہیں، بلکہ زمانے میں جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ تمہیں تمہارا پیر کا صدقہ مل رہا ہے، تمہارے پیر کا صدقہ مل رہا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آخری بات بیان کروں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ عشق جو تھا اس زمانے سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو جنہیں طوطی ہند کہا جاتا ہے، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر حضرت امیر خسرو دہلی کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کا پاش نہ ہوتا، مجھے اگر اجازت ملتی تو میں اپنے پیر کے ساتھ انہی کی قبر میں لیٹتا، انہی کی قبر میں لیٹتا۔ وہ حضرت امیر خسرو اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء ان کی سخاوت زمانے میں مشہور، سخاوت مشہور تھی۔ ایک سجد زادہ آتا ہے، سجد آتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے کہ حضور بچیاں جوان ہیں، شادی کا موقع ہے، لیکن مجھے ان کا خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، سید ہوں اس لیے کسی سے زکات بھی نہیں لے سکتا، آپ کی سخاوت زمانے میں مشہور ہے، مجھے کچھ عطا کر دے، مجھے کچھ دے دے تاکہ میں اپنی بچیوں کی شادی کراؤں۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ بات سید زادے کی زبان سے سنی، اپنے خادم کو بلاتے ہیں کہ آج کوئی نظر و نیاز نذرانہ آیا ہے؟ خادم نے کہا کہ حضور آج تو کچھ بھی نہیں آیا، کچھ نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، سید زادے کو وہاں مہمان بناتے ہیں، یہاں پر رکو۔ دوسرے دن پھر پوچھتے ہیں کچھ نظر و نیاز آئی؟ کہا کچھ نہیں آیا۔ تیسرے دن پھر پوچھتے ہیں کوئی کچھ پیسے وغیرہ آئے؟ کہا کچھ بھی نہیں آیا۔
اب جب 3 دن ہو گئے تو سید زادے مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس ہونے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضور اجازت دے دیجئے. من ہی من میں یہ تھا کہ یہاں پر بڑی امید لگا کر کے آیا تھا, بڑی امید تھی, لیکن یہاں پر تو مجھے کچھ نہیں ملا ہے. اجازت دیتے ہیں کہ حضور اجازت دے دے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آئے ہو, مجھے یہ گوارا نہیں کہ خالی ہاتھ تمہیں لوٹاؤں. رکو. حجرے کے اندر جاتے ہیں, وہاں سے اپنی پرانی جوتیاں لے کر کے آ جاتے ہیں. پرانی جوتیاں, بوسیدہ جوتیاں, نالین, وہ جوتیاں لے کر کے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس رکھ لو. سید زادے سے کہتے ہیں یہ اپنے پاس رکھ لو. وہ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ بھلا ان جوتیوں کا میں کیا کروں گا, لیکن چونکہ ایک اللہ والے کی وہ نوازش تھی, ان کی طرف سے عطا کیا ہوا تھا, اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں. واپس اپنے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے. ایک سرائے جسے ہم ہوٹل کہتے ہیں, وہاں جا کر کے وہ رکتے ہیں. مسافر خانہ, مسافر خانے میں جا کر کے رکتے ہیں. رات میں وہ سو رہے تھے. اسی دوران وہاں پر حضرت امیر خسرو تشریف لاتے ہیں. امیر خسرو جو اس وقت طوطی ہند جنہیں کہا تھا ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے. جب جب کسی محفل میں وہ شاعری کرتے تو بہت سارے انعامات ملتے. وہاں پر وہ آئے تھے, ان کے پاس 7 لاکھ اشرفیاں تھیں. حضرت امیر خسرو کے پاس اس وقت 7 لاکھ اشرفیاں تھیں. جب اس مسافر خانے کے قریب وہ پڑاؤ کرتے ہیں, رات کو رکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. جب یہ کہا اپنے پیر کی, یہاں پر کیسے, وہ تو دہلی میں ہے. کہا نہیں, مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. پیر اور مرید کی محبت کا ذرا رشتہ تو دیکھو. حضرت خواجہ امیر خسرو اور خواجہ نظام الدین وہ فرماتے مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. تلاش کرتے ہیں, تلاش کرتے 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 وہ سید کے پاس جاتے ہیں جو وہاں پر سو رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم دہلی سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں میں دہلی سے آ رہا ہوں. کہا وہاں تم خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے تھے؟ کہا جی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. کہا یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. ذرا یہ تو بتاؤ تم وہاں گئے تو بات کیا ہوئی, راز و نیاز کی بات کیا ہوئی؟ کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے پیر و مرشد کی زبان سے کیا الفاظ نکلے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی امید لگا کر کے گیا تھا, بڑی امید لگا کر کے گیا تھا, لیکن وہاں پر جانے کے بعد 3 دن رکا بھی, پھر بھی کچھ نہیں ملا. آخر لوٹتے وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی بوسیدہ ٹوٹی پھوٹی جوتیاں موجڑی مجھے عطا کر دی اور کچھ بھی نہیں. کہا اچھا کیا وہ جوتیوں کے بیچو گے, ان جوتیوں کے بیچو گے, تم بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں کوئی بات نہیں, لے لیجیے, مجھے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, آپ لے سکتے ہیں. کہا اچھا قیمت جو بھی آپ دیں گے وہ میں لے لوں گا. خواجہ امیر خسرو سے کہا سید زادے نے کہ جو قیمت ہوگی وہ میں لے لوں گا. کوئی بات نہیں. حضرت امیر خسرو جاتے ہیں جہاں پر آپ رکے ہوئے تھے. وہاں پر جانے کے بعد 7 لاکھ جو اشرفیاں تھیں وہ اٹھا کر کے لے کر کے آتے, وہ ساری عطا کر دیتے ہیں. اپنے پیر و مرشد کی وہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں لیتے ہیں اور 7 لاکھ اشرفیاں سب کے سب دے دیتے ہیں. سید زادے کہتے ہیں کہ حضور اتنی سارے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, چند 1000 روپے آپ مجھے دے دیں گے, میری بچیوں کی شادی ہو جائے گی. اتنے سارے روپے. کہا نہیں, یہ سب کے سب تم رکھو. اور چونکہ اس وقت راجہ شاہی تھی تو آپ لکھ کر کے دیتے ہیں, مہر لگا کر کے دیتے ہیں کہ تمہیں یہ امیر خسرو دے رہا ہے, تاکہ سپاہی تم کو روکنے نہ پائے. سب لکھ کر کے دیتے ہیں 7 لاکھ. اور پھر بارگاہ نظام الدین اولیاء کی طرف جاتے ہیں, اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں. عالم کیا ہے, حضرت امیر خسرو جوتیوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں, نالین کو جوتیوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں, اور اسی حالت میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچتے ہیں. جیسے ہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں جاتے ہیں, سامنے نظام الدین اولیاء ہے, جوتیوں کو دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, جوتیوں کو دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں. کہا یہ جوتیاں تمہیں کہاں سے ملی, جوتیاں تمہیں کہاں سے ملی؟ خواجہ امیر خسرو سارا واقعہ سناتے ہیں کہ سید زادے کی اس طریقے سے ملاقات ہوئی اور یہ جوتیاں میں نے لے لی 7 لاکھ روپے میں. جب یہ بات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سنی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سارے روپے تم کیوں دے کر کے آئے ہو, اتنی زیادہ قیمت دینے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے خسرو تم نے بہت سستے میں سودا کرا, اے خسرو بہت سستے میں سودا
ادا کر ڈالا ہے. مرشد کی جوتیوں کا یہ عالم ہے تو مرشد کے لباس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب مرشد کے لباس کا یہ عالم ہے تو خود مرشد کامل کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیدی سرکار یاسین شاہ قادری کے صدقے و توسل سے حضور صاحب ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سرکار یاسین شاہ قادری کے صدقے و توسل سے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کا سایہ سارے غلاموں پر ہم سبھی کے اوپر قادر قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا بالحمد للہ.